بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیئر فرینڈس، آج کا ٹاپک تھوڑا سا نارمل روٹین سے ہٹ کر ہے۔ ہم پڑھائی کرتے ہیں، بچوں کو پڑھائی کرواتے ہیں، اور تقریباً موسٹلی ہمارے ٹاپکس یہی چل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج میں نے ایک تھوڑا سا علیحدہ سے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے کہ جو انفیکٹ انتہائی ضروری ہے۔ ہمیشہ جب بات کریں گے تو میں اپنا نالج شیئر کروں گا آپ سے، آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہے تو وہ ہے، میں یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، اس وقت کیا پوزیشن چل رہی ہے، کیا اپڈیٹ چل رہی ہے، کیا انٹیک چل رہا ہے، آپ کو کیا کرنا چاہیے جاپان میں، ایتھکس، رولز، ریگولیشنز۔ لیکن جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے کہ اپنے آپ کو چھوڑ کر اپنے دوستوں کو جو ہے ان کے بارے میں تھوڑا سا بتایا جائے اور ایڈمٹ کیا جائے، یہ یعنی کہ تصدیق کی جائے، قبول کیا جائے کہ جو بھی ایک انسان آپ کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے یا جو آپ کے سامنے آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی انسان بنایا، اس کی بھی ایک حقیقت ہے، وہ ایک ایگزسٹ کرتا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کئی لوگ جو ہیں جو اس کی ایگزسٹنس کو پرومیننٹ کرتے ہیں۔ تو یقیناً مجھے الحمدللہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انفارمیشنز لیتے ہوئے ذرا نہیں جھجکتے، کسی بھی ٹائپ کی انہوں نے جاپان سے متعلق یا ایجوکیشن سے متعلق یا جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں وہ مجھے کال کرتے ہیں، اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے، اور میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ایک ایبیلٹی، ایک قابلیت اللہ تعالیٰ نے بخشی ہوئی ہے کہ کافی حد تک چیزیں پتہ ہوتی ہیں، جو نہیں بھی پتہ ہوتی تو وہ انفارمیشن لے کے تو آپ لوگوں سے شیئر کی جا سکتی ہیں۔ تو اس سب کے پیچھے بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ بھی کہ میں جاپان میں رہوں، جاپان میں میرے دوست ہیں پرانے، اور کچھ نئے دوست ہیں، اور کچھ بالکل نئے دوست بنتے ہیں جن سے گاہے بگاہے جو ہے انفارمیشن میں لے بھی سکتا ہوں، اور دوستوں سے شیئر بھی کرتا ہوں انفارمیشن جو بھی ہو۔ تو اس سلسلے میں ان چند دوستوں کا نام لے سکوں، بہت سارے دوست ہیں، دوستوں کی حد ہی نہیں ہے۔ جاپان میں میرے الحمدللہ بہت سارے دوست ہیں، اور یقیناً میں بھی ان کا دوست ہوں۔ تو ان میں سے کچھ کے نام آج یہ، کیونکہ میں نے فرسٹ ٹائم یہ ایک سوچا ہے، تو اس میں سے کچھ میں دوستوں کے نام لینا پسند کروں گا، جن میں سے سب سے پہلے اور سب سے ٹاپ موسٹ پہ اس وجہ سے بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، راشد صمد خان صاحب۔ راشد صمد خان صاحب کو جاپان میں شاید ہی کوئی بندہ ہے جو نہ جانتا ہو، کم از کم پرانی ساری کمیونٹی میں ہمیشہ ہیلپ فل رہے، انفارمیشن دیتے تھے، اور ایون میں نے دیکھا کہ نئے ہمارے اسٹوڈنٹ بچے جو تھے اور وہ ان کے گروپ میں تھے، تو کوئی بھی انفارمیشن کوئی ان سے لیتا تھا تو وہ ایسے بڑے جذبے سے اور فوری طور پر، اور ایسے کہ جیسے یہ اپنا بچہ ہے یا اپنا دوست ہے یا اپنی فیملی ہے، اس طرح سے انفارمیشن دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کا نام ہمارے دلوں میں سب کے زندہ اور تابندہ ہے۔ اس کے بعد یعنی کہ یہ میں رینکنگ کوئی بھی نہیں ہے، سبھی انتہائی عزیز دوست ہیں۔ تو اگر نام تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو جائے تو اس میں میرے دل میں سب لوگوں کے لیے ایکول جو ہے پیار ہے، محبت ہے۔ دوسری ایک خاص بات کہ میں، کیونکہ پولیٹکس سے میرا اتنا کوئی خاص تعلق نہیں، میں ٹیچر ہوں جاپنیز لینگویج کا نا، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کچھ دوستوں کے آپس میں اختلافات ہوں یا پارٹی مختلف ہو، تو اس سے میں اگر کسی کو کوئی ایسا فیل ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میرے دل میں پارٹی کوئی چیز نہیں فی الحال، لیکن انسانیت ہے۔ تو انسانیت کے ناطے میں اگر نام لوں گا ابھی نیکسٹ تو حافظ مہر شمس صاحب ہیں۔
حافظ مہر شمع صاحب کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، اور اگر دیکھیں کہ ہمارے جو مفکر ہوتے ہیں، تھنکر ہوتے ہیں، وہ ایجڈ ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، تو یہ ینگ مفکر ہیں، یہ ایک فکر، ایک سوچ رکھتے ہیں، ایک نظریہ رکھتے ہیں، جس کے تحت وہ جو ہے جاپان میں جاپنیز کمیونٹی کے لیے بلا تفریق، میں نے ان کو دیکھا ہے، بلا تفریق یہ جو ہے کار خیر کرتے ہیں اور لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ کون سی ایسا ایونٹ ہے، کون سا ایسا فنکشن ہے کہ جہاں پہ نہیں پہنچتے؟ تو انہوں نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں کہ ایک لمبی لسٹ ہے جس کا مجھے میرے نالج میں ہے اور آپ لوگوں کے بھی نالج میں ہے کافی چیزیں، تو لیکن میں ساری لسٹ کا جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتا، لیکن اینی ویز ان کے لیے، ان کا ہم سب کو، پاکستان جو کمیونٹی جاپان میں، ہمیں ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ کوئی کسی کو ذاتی کوئی کسی وجہ سے یا کوئی سم ٹائم کبھی ہو جاتا ہے تو اس کا میں نہیں مینشن کر سکتا، یا مجھے نہیں آئیڈیا کچھ بھی، لیکن ہم اوور آل اس دفعہ اس وقت اگر رینکنگ کر رہے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ مہر شمع صاحب ایک پرومیننٹ پوزیشن رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے میاں رمضان صدیق صاحب ہیں، ماشاءاللہ جاپان میں بزنس کمیونٹی میں ٹاپ موسٹ لوگوں میں سے ہیں، اور میاں صاحب کام کر رہے ہیں، میاں صاحب نے کمپنیز بنائی ہوئی ہیں، مختلف بزنس کرتے ہیں، واشنگ کے نام سے، ٹریڈنگ کمپنی کے نام سے ان کے کمپنی ہے۔ تو یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنا بھی کام کر رہے ہیں، اپنا بھی بزنس ان کا چل رہا ہے، اور ساتھ یقیناً اس میں ہمارے بہت سارے لوگوں کی روزگار لگا ہوا ہے، اور روزگار ان کے ساتھ جو ہے منسلک ہے۔ تو میاں صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اچھی ٹریڈنگ کر رہے ہیں، اچھا بزنس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد نام یعنی کہ چہل فیملی ہے، یہ کافی اس میں دوست ہیں ہمارے، جن سے میری ایل او آئی بھی فیس بک وغیرہ پہ ہوتی رہتی ہے، کبھی آمنے سامنے ملاقات نہیں ہوئی۔ حافظ مہر شمع صاحب سے ہے ملاقات، میاں رمضان صدیق صاحب سے ہے ملاقات، لیکن چہل فیملی سے اتنی ملاقات نہیں ہے، لیکن یہ بھی ماشاءاللہ جاپان میں بڑھ چڑھ کر مختلف ایونٹس میں اور جاپان میں پاکستان کمیونٹی کے لیے ان کی کافی اچھی کنٹریبیوشن ہے۔ اس کے بعد جان جاپان موٹرز کوئٹہ سے تعلق ہے، اور میں نے لاہور جان جاپان میں جو ہے انٹرپریٹرز بھی پرووائڈ کیے ہیں، اور لاہور جان جاپان کے جو آفیشلز کچھ ان کو ٹیچنگ جاپنیز پڑھا کر تو وہ جاپان گئے ہیں اپنی کمپنی کے ویزاز پر، تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں جاپان پاکستان میں جاپنیز کمیونٹی کے لیے، جو ہے یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بڑا اچھا ان کا ٹریڈ ہے، بزنس ہے، موڈیول ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے ایک کہ اچھے طریقے سے بزنس کرنا ہے، ارننگ کرتا ہے، ہر بندہ ارننگ کرتا ہے، ہر کمپنی ارننگ کرتی ہے، اور اسی کی بیس پہ جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے یا وہ جانی جاتی ہے۔ تو یہ گڈ ول کے حساب سے، اپنے کام کے حساب سے، اپنے کام میں انتہائی ایکسپرٹ ہیں اور بہت محنت سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ذکر کیا جائے تو رانا عابد صاحب ہیں، ماشاءاللہ ورسٹائل پرسنالٹی ہے ان کی، زندگی ہے، دنیا میں ہم لوگ سارا کچھ کر رہے ہیں، ہم سے اچھا بھی ہوتا ہے، برا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنی کمیونٹی کے لیے کچھ نہ کچھ سوچ رکھنا، اپنے لیے ٹرائی کرنا، لوگوں کے لیے ٹرائی کرنا، اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ سم ٹائم ہم اپنا بزنس ایک بہت عروج پر چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ بہت سارے لوگ منسلک ہوتے ہیں، وہ جاپان میں بھی ہوں گے اور پاکستان میں بھی ہوتے ہیں، تو ان کا روزگار چل رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی نوازا بھی ہوا ہے، اور صاف ظاہر ہے اپنی کنٹریبیوشن جو اپنی ایک سوچ کے مطابق ہر بندہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ کیسے چل رہا ہے سسٹم یا کیسے چلنا چاہیے، تو اپنے نظریات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی بھی ماشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھی کنٹریبیوشن ہے۔ پھر اس کے بعد میرے اسٹوڈنٹ ہیں
یہ کیونکہ ینگ ہیں تو کچھ سینئر جو لوگ ہیں تو ان کے بعد میں ان کا نام لے رہا ہوں. حسن بٹ ہیں، یہ میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہوئے ہیں اور ہم نے مل جل کر ہم کام بھی کرتے ہیں. تو جو ہے یقیناً یوتھ کے حساب سے بڑا اچھا ویژن، کلیئر ویژن لے کر یہ چل رہے ہیں اور پاکستانی کمیونٹی کو جاپنیز کمیونٹی کے ساتھ یہ جوڑ رہے ہیں. بڑے اچھے لیول پہ کام کر رہے ہیں اور جاپان امبیسی کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں. صاف ظاہر ہے امبیسی ایک خود ادارہ ہے اور وہ بھی بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے، لیکن سم ٹائم ان کو امبیسیز کو، گورنمنٹ کے اداروں کو پرائیویٹ ایڈوائزری کی ضرورت پڑتی ہے یا مشورات کی ضرورت پڑتی ہے یا لنکس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس میں حسن بٹ جو ہیں یہ کافی اچھے طریقے سے جو ہے کام کر رہے ہیں. اور جاپنیز لینگویج انہوں نے ریئرلی ہوتا ہے، لوگ جاپان جاتے ہیں جی ہم کام کرنے کے لیے صرف جا رہے ہیں، پڑھائی کے لیے ہمیں جا رہے ہیں، لیکن سر آپ کو اصل وہ لوگ کہتے ہیں سر آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم نے ارننگ کے لیے جانا ہے. یہ یقیناً اپنا بزنس سیٹل کرنے کے لیے جاپان گئے، لیکن یہ پہلے انہوں نے پڑھائی کی، جاپنیز لینگویج پہ اچھا عبور حاصل کیا اور ماشاءاللہ اب تو ان کو جاپنیز پاسپورٹ بھی مل چکا ہے. ریسنٹلی یعنی کہ دوبارہ سے ایک دوست بنے، وہ بھی یوتھ ہیں اور وہ پنجابی گل کرتے ہیں، پنجابی اپنے ٹک ٹاک بنا ہیں تو ماشاءاللہ سیدھی بات کرتے ہیں، سمپل. کوئی انہوں نے کوئی ایسا شوشا یا کسی چیز کو بڑھا کے آسمان پہ لے گئے اور بعد میں پتہ چلا اس کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ ڈیلی جاپنیز لائف پہ، جاپنیز کلچر پہ وہ سیکھتے بھی ہیں، یقیناً سیکھتے ہیں تو آگے آپ کو بتاتے ہیں اور ہیلپ فل ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ان کو کہ جب بھی ان کو کال کی ہے تو ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے بڑے اچھے طریقے سے رسپانس بھی دیا. بلکہ اگر کوئی بندہ ادھر کوئی مصیبت میں ہوتا ہے تو جب کوئی ایسی میں ان سے رابطہ کرتا ہوں تو وہ فٹافٹ اس کا رسپانس دیتے ہیں اور اگر حل ہو تو بتاتے ہیں، اگر نہیں بھی ہو تو پھر بھی بتاتے ہیں کہ سر اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. تو یہ بڑی اچھے شخصیت ہیں جاپان میں. ہمارے مذہبی شخصیات میں سے قاری علی حسن صاحب کی خدمات ہیں. رویت حلال کمیٹی کے یہ صدر بھی رہتے رہے یا ابھی بھی ہوں گے، مجھے ذرا کچھ عرصے سے معذرت ان کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوں، لیکن یقیناً ان کی کنٹریبیوشن ہے. اور ہماری ایک شخصیت جن کا تعلق سندھ سے ہے، سائیں سلیم صاحب، اچھے کمیونٹی کے لیے جو ہے ویڈیوز وغیرہ بناتے ہیں، تھوڑے سے کامیڈی بھی اس میں رکھتے ہیں، لیکن ان کو بھی کافی عرصے سے دیکھا ہے کہ یہ اس میں نہیں آ رہے. اس کے علاوہ اگر اسٹوڈنٹس میں سے ذکر کروں تو میاں مبین صاحب ہیں گما کین میں، میاں مبین سرور، ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو سیٹل کیا اور اچھا کام کر رہے ہیں. فیضان اعظم جو ہیں یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ماشاءاللہ انہوں نے پاسپورٹ جو ہے لے لیا ہوا ہے جاپان میں. اس کے علاوہ رانا بلاول ہیں شیخو پورہ سے، انہوں نے بھی پاسپورٹ وغیرہ اپلائی کیا ہوا ہے اور یہ بھی اچھے طریقے سے اپنی ٹریڈنگ کر رہے ہیں. اور ہمارے الحمدللہ الثانیہ کے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اچھے طریقے سے جاپان میں کام کر رہے ہیں. کچھ ہماری بیٹیاں ہیں جو کہ ہمارے دوسرے اسٹوڈنٹس کو بھی الائن رکھتی ہیں اور ساتھ لے کر تو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہیں. امبیسی بہت اچھے طریقے سے یقیناً کام کر رہی ہے، نو ڈاؤٹ. کچھ لوگوں کو گلے بھی ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو کمپلینٹس بن جاتی ہیں امبیسی کے لیے، تو لوگ ایسی بھی کچھ باتیں کرتے ہیں. لیکن بہرحال امبیسی میں جو بھی لوگ یہاں سے جاتے ہیں یقیناً ویجیلنٹ ہوتے ہیں، تو اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں، اس میں جو ہے ٹرائی کرتے ہیں کہ پاکستان کا نام جو ہے بہتر پوزیشن میں رکھا جائے. تو یہ بالکل چیدہ کچھ نام ہیں اور بہت سارے نام ہیں جن میں مہمان سرائے کے خالد محمود صاحب ہیں، ان کی ماشاءاللہ فوڈ انڈسٹری میں یقیناً ریسٹورنٹ میں بہت اچھی خدمات ہیں، بڑے اچھے طریقے سے وہ رن کر رہے ہیں. اور ہمارے بہت سارے ریسٹورنٹ کے دوست ہیں جن کا نام میں یہاں پہ یکدم سے تو نہیں لے سکوں گا، لیکن یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور میں آپ کو گائے بگائے جو ہمارے اچھے دوست ہیں جاپان میں
تو ان کا ذکر کرتا رہوں گا جو آپ ہماری کمیونٹی کے لیے ہیلپ فل ہیں. یہ کیونکہ بالکل میری ذاتی، یہ بالکل کوئی ڈیٹا یا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو نیٹ سے لیا گیا ہے یا کہیں سے، یہ بالکل میرا ذاتی ایک آبزرویشن ہے. میرے ان لوگوں کے ساتھ لنک رہے ہیں اور مجھے تو 1% بھی ان لوگوں سے کسی سے کوئی ایسا نہیں ہے کبھی ہوا ہو کہ کوئی انہوں نے کوئی گڑبڑ کی یا کمیونٹی کے ساتھ کچھ ایسا. تو آپ اپنی رائے قائم کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان لوگوں کو بہتر سمجھتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ میکسیمم انٹریکٹ رہیں. جو یہ کام کر رہے ہیں، سم ٹائم ہمارے جیسے مسجدوں کی کمیونٹیز ہیں یا کچھ لوگ یہ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی کسی نے، مجھے پتا ہے کہ کبھی کسی نے کوئی فنڈز وغیرہ کی بات نہیں کی، کبھی کسی نے ایسی کوئی بات نہیں کی. لوگ خود فنڈز دیتے ہیں، لیکن ہم مسلمان بھی ہیں. تو اگر کوئی ایسا آپ کے ہو تو کمیونٹی کو اپنی کو فنڈز بھی دیا کریں، کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمارے کام میں، ہماری روزی میں اور بہت سارے لوگوں کی حصہ بھی رکھا ہوا ہے کہ جو یہ لوگ جو کار خیر کرتے ہیں، ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، یہ بہتر سورس ہوتے ہیں ان تک یہ پیسے پہنچانے میں، یا ان کو سم ٹائم ضرورت ہوتی ہے وہ نہیں مانگ پاتے. تو یہ ایک میرا بالکل ذاتی، اس میں کوئی مارکیٹنگ نہیں، کوئی کسی پہ کمپلشن نہیں ہے، لیکن میری ایک ذاتی رائے اور ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر اپنی کمیونٹی کو اسٹرانگ کریں گے تو کل کو آپ کے بچے، آپ کے بھتیجے، آپ کے کزنز جو ہیں وہ جاپان میں اسٹرانگ ہوں گے اور اچھے طریقے سے جاپان جا سکیں گے. اپنا دھیان رکھیے سب، اور بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. عید آ رہی ہے، سب کو ایڈوانس میں عید مبارک، اور آپ انجوائے کریں اپنی فیملی کے ساتھ، اچھے طریقے سے کام کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں. گرمیاں آ رہی ہیں، جاپان میں موشیا سوئی ہوگی، اس سے آپ بچیں. تو تھینک یو ویری مچ. آریگاتو گوزائیماشیتا.